پاکستان اس وقت شدید گہری اور تندلی کا شکار ہے، تیزی سے نیچے گر رہا ہے۔ اگر ہم پی آئی اے 2 سال پہلے بیچتے تو 600 ارب روپیہ وہ پارٹی خود دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ 2015 میں تقریباً 20.24 ارب ڈالر تھا۔ بہت عجیب کہانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں ایوریج 4 کروڑ ڈالر ڈیلی چوری ہو رہا ہے۔ اس انوائس میں ناظرین یہ ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ اس پہ آپ نے ٹیکس بھی لے لیا، اس پہ آپ نے سیل ٹیکس بھی لے لیا، اس کی منی ٹریل چاہیے وزیر خزانہ صاحب۔ یہ جو حوالے کا کام ہے، جو دبئی سے پیمنٹ ہوتی ہے، اس کو سٹاپ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، ادھر ڈالر ہمارا نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ذرا کیمرہ قریب کر کے دیکھ لیں کہ 1,39,638 ڈالر کی یہ ایل سی ہے۔ یہ سارے بزنس مین، چور بزنس مین ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا وہ منی ٹریل دیں گے آپ کو؟ یہ وہی ناسور بزنس مین ہیں، یہ وہی کالی بیڑے ہیں جنہوں نے پاکستان کو 78 سال سے دیمک کی طرح نچوڑ دیا ہے۔ سارے جی سارے ملے ہوئے ہیں۔ کون کون؟ سارے محکمہ ایف بی آر ساتھ ہے نا۔ حافظ صاحب کے لیے، آصف منیر صاحب کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ صرف اپنی قوم کو خوشحالی دیکھنا میرا انعام ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1,39,000 ڈالر آپ نے چائنا بھیجا کیسے ہے؟ مجھے منی ٹریل چاہیے۔ اب دیکھیں نا، 16 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ہنر ہے۔ میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو ہماری لیکیج ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم مزید تکلیف میں بڑھتے جائیں گے۔ تمام ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس کوسچن پہ کام کیا جائے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں یہ 1,39,000 ڈالر گیا کیسے ہے؟ السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں ابوذر شاد صاحب۔ آج ہم ڈسکس کریں گے میاں صاحب کے ساتھ پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کے حل۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں میاں صاحب کی جانب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ میاں صاحب، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی نظام بدحال ہے اس ٹائم، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی۔ پاکستان اس وقت شدید گہری اور تندلی کا شکار ہے، بالکل تیزی سے نیچے گر رہا ہے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی روڈ میپ کلیئر نہیں کیا۔ اڑان پاکستان پروگرام کے مطابق جیسے پی آئی اے آج ہم نے سیل کی ہے، اگر ہم پی آئی اے 2 سال پہلے بیچتے تو 600 ارب روپیہ وہ پارٹی خود دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان ٹائم فیصلوں کے بڑے فائدے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کی تو اس کے رزلٹ آپ کے سامنے تھے، انڈسٹری کیسے تباہ ہوئی، اور آج 51 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس تباہی کو ہم خمیزہ نہیں بھگت رہے۔ بالکل، اس کی تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے؟ حالانکہ جب ہم کٹھے تھے تو ہم ہر سال بنگلہ دیش کی سپورٹ کرتے تھے، سیلاب بہت آتے تھے، ان کی اکانومی بڑی سلو تھی، اور آج ان کی اکانومی ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت ایچ ڈی آئی کے اشارے بتا رہے ہیں کہ ہم 161ویں نمبر پہ تھے 2021 میں، اور آج ہم 168 نمبر پہ چلے گئے۔ ہم گرتے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسا انکشاف کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان کے تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور پاکستان کی تمام کمپنیز ایف پی آر سمیت ان کے نالج میں چیز ہے یا نہیں ہے، مگر انہوں نے آج تک اس کو کلیئر نہیں کیا۔ ٹھیک، مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ 2015 میں تقریباً 20.24 ارب ڈالر تھا، ٹھیک ہے۔ 16 میں 22.69 ارب ڈالر رہا، 17 میں تقریباً 30.66 رہا، 18 میں تقریباً 37.33 ارب ڈالر رہا، 19 میں 32.58 ارب ڈالر رہا، 20 میں 24.43 ارب ڈالر رہا، 21 میں 31.15 ارب ڈالر رہا، 22 میں یہ خسارہ بڑھ گیا 44.89، تقریباً 45 ارب ڈالر کے قریب چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 23 میں آپ کا خسارہ 25.86 ارب ڈالر ہو گیا،
اور 24 में तकरीबन आपका अभी तक 39 अरब डॉलर के करीब है, और ये 25 में तकरीबन 29.4, ये तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा आपका ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट पूरा कैसे हो रहा है? जो हमारी रिमिटेंस आती है, जो हमारे बाहर लोग गए हुए हैं, वो जो हमें पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है। मगर आज एक बहुत अजीब कहानी मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान में एवरेज 4 करोड़ डॉलर डेली चोरी हो रहा है। 4 करोड़ डॉलर डेली, तकरीबन 1 अरब डॉलर महीने का फ्रॉड हो रहा है। 1 अरब डॉलर महीने का फ्रॉड हो रहा है। नाजरीन के लिए ये मैं एक आपको इनवाइस दिखा रहा हूं। इस इनवाइस में जरा कैमरा करीब करके देख लें कि 1,39,638 डॉलर की ये एलसी है। नाजरीन, ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं अपनी जिंदगी का एक निचोड़ बताने जा रहा हूं आपको कि ये 1,39,000 डॉलर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि इस पे आपने टैक्स भी ले लिया, इस पे आपने सेल टैक्स भी ले लिया, इस पे आपने इनकम टैक्स भी ले लिया, इस पे आपने होल्डिंग भी ले ली, कस्टम्स भी लगे, कस्टम भी ले लिया। मेरा एक मासूमाना सा क्वेश्चन है कि 1,29,638 डॉलर चाइना गए कैसे? इसकी मनी ट्रेल ही नहीं है, और ये डेली 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा डेली इस तरह की इनवाइसें। तो मियां साहब ये कैसे जाते हैं पैसे? देखिए, इसी पे तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं कि ये जो पैसे गए हैं, ये वही नासूर बिजनेसमैन है, ये वही काली भेड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 78 साल से दीमक की तरह निचोड़ दिया है। और क्या ये पैसे हुंडी से जाते हैं? यही मेरा क्वेश्चन है, FBI से यही मेरा क्वेश्चन है, तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और मेरा यही कंपनियों से जो ये काला धंधा कर रहे हैं। ये काला धंधा है, इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। पाकिस्तान को बचा लो इन जालिमों से। ये अंदरूनी खतरात ये हैं आपके, ये जो 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा डेली हुंडी हवाला हो रहा है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? जितनी ये इन्होंने लाइसेंस दिए हैं मनी चेंजर को, ये कैंसिल होने चाहिए। देखें, 1980 में आप यकीन करें कि $500 के लिए स्टेट बैंक जाना पड़ता था अगर आपने बाहर सफर करना है। हमारे हालात कोई अच्छे तो नहीं है। हम इस वक्त दुनिया में 226 ममालिक में 222वें नंबर पे हैं। तो हमें इतनी कोई बादशाहत करने की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके ऊपर तहकीकात अगर ना हुई तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। मेरे पास इससे अच्छी टिप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ डिफेंस चीफ के लिए और नहीं है। ये हाफिज साहब के लिए, आसम मुनीर साहब के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा, और इसका इनाम मुझे सिर्फ अपनी कौम को खुशहाली देखना मेरा इनाम है। मुझे कोई एक पैसा नहीं चाहिए, मगर इससे कौम की तकदीर बदल जाएगी। खुदा के लिए इसके ऊपर रोशनी डालें। ये मैं इंटेलिजेंस से कहता हूँ, तमाम एजेंसियों को कहता हूँ, ये पैसा गया कहाँ? मेरे मुल्क से ये पैसा गया है। आखिर ये माल 1,39,000 डॉलर पाकिस्तान से गए कैसे? मुझे मनी ट्रेल चाहिए, या मुझे समझा दें या मुझसे समझ लें। ये वही माफिया है जो आपके आस्तीनों के सांप हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं। ये उन लोगों की शिवार से ये काम हो रहा है, नहीं तो ये इतनी बड़ी फ्रॉड हो ही नहीं सकता। आपने मियां साहब अभी कहा कि 4 करोड़ डॉलर डेली की जा ये रहे। कम से कम। तो इसके अंदर खाली बिजनेसमैन तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, और कौन कौन से महकमे ये सारे जी सारे मिले हुए हैं। कौन कौन? सारे महकमा FBI साथ है ना। देखें, क्या FBI का कलेक्टर जो कस्टम कराची है, उसके इल्म में ये चीज नहीं है? वो मनी ट्रेल क्यों नहीं मांग रहा इस पे? आज यकीन करें, आज पोर्ट पे 400 कंटेनर रोज क्लियर होता है। ठीक, अगर 400 कंटेनर एवरेज $1,00,000 भी गिनो तो 4 करोड़ डॉलर मैं आपको मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम बता रहा हूं। ये 6 करोड़ डॉलर भी हो सकता है रोज का। रोज का? हाँ जी। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में। और सर जी, आप 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, इससे कम से कम 10 साल में
120 अरब डॉलर काली भेड़ें खा चुकी हैं। ये 120 वही अली बाबा अरब चालीस डॉलर। चोर है जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं, और ये उनके नॉलेज में है, और ये इसको खामोशी से क्लियर करा रहे हैं। मियां साहब आपने पॉइंट आउट तो कर दिया मसला असल क्या है, हल भी तो बताएं। देखिए इसका हल ये फौरन उनसे मनी ट्रेल मांगे और उनके पिछले 10 साल के अकाउंट ओपन करें, आपको कर्जे की जरूरत नहीं रहेगी। मियां साहब आपने अभी कहा ये सारे बिजनेसमैन चोर बिजनेसमैन है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो मनी ट्रेल देंगे आपको? वो तो बल्कि उल्टे आपके खिलाफ बोलेंगे, मेरे वो खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे कि हुकूमत हमें काम नहीं करने देती। ओ बाबा, मुझे सिर्फ सिंपल सा सवाल है, ये मैंने कोट खरीदा या मुझे गिफ्ट मिला है या मेरे पास इसकी रसीद होनी चाहिए। अगर ये माल गया है, ये $1,39,000 की एक मैं आपको इनवॉइस अगर बार बार दिखा रहा हूं, तो मैं नाजरीन से एक बताना चाहता हूं कि ये $1,39,000 आपने चाइना भेजा कैसे है। मुझे मनी ट्रेल चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इंपोर्ट क्यों किया है, मैं ये कह रहा हूं कि $1,39,000 गया कैसे। कोई हवाई जहाज पे गया है, कोई बंदा जेब में डाल के लेके गया है, किस तरह गया है? मेरा सिंपल सा मासूमाना सा क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो अगले 6 माह में आपका ट्रेड डेफिसिट $50 अरब पे चला जाएगा। ये मैं आपको अभी बता दूं। बिल्कुल ठीक। आप ये मत सोचिएगा कि अब ट्रेड डेफिसिट और नहीं बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा। प्लीज मैं तमाम एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे इस क्वेश्चन पे काम किया जाए। अगर ना समझ आए तो मैं हाजिर हूं, मैं हर वक्त जाने के लिए तैयार हूं। बताएं, मैं समझाता हूं। मुझे बताएं ये $1,39,000 गया कैसे है। अगर इसकी टीटी हुई है तो किस बैंक ने की है, उस बैंक के डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं साथ लगाए। ये टीटी का पैसा नहीं है, ये शाह साहब, ये पैसा वाया दुबई ट्रांसफर होता है, दुबई से चाइना जाता है और चाइना से माल पाकिस्तान आता है। ये पैसा दुबई जाता है, दुबई से माल पाकिस्तान जो आता है, उसमें भी यही कहानी है। आप अंदाजा अच्छा, करें। इसकी ट्रेल जरा मियां साहब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ना जरा आसानी कर दें, जी जी बताइए। क्योंकि कुछ लोगों को ना क्योंकि ये बिजनेसमैन की टर्म्स हैं, ले मैन के लिए बड़ा मुश्किल है समझना। ये बताइएगा कि जिस तरह भी आपने बताया ये $1,39,000 चाइना गया और इसके एवज सामान आया पाकिस्तान के अंदर, ये पैसा किन वायों से जाता है और किन वायों से सामान पाकिस्तान आता है, उसके बारे में जरा तफसीलन बता दें। देखें जी, सबसे बड़ा इस वक्त ब्लैक मनी का हब जो है वो दुबई है। ठीक है। पूरी दुनिया में चेक एंड बैलेंस है, दुबई में कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा नहीं है। दुबई पैसा जाता है किस वाय से जाता है? हवाले के जरिए। अच्छा जी ठीक है। हवाला कैसे होता है? हवाला पहले अफगानिस्तान के थ्रू होता था, वो आजकल ज़रा टाइट हुआ है, मगर उसके बावजूद हवाला हो रहा है। अच्छा, ये हवाले को जरा एलैबोरेट कर दें। ये हवाला कैश मनी होती है? हवाले का मतलब ये होता है कि आपने ये दुबई मुझे बोतल दे दी, ठीक है, सेम बोतल आपको लाहौर मिल गई, ओके, इसके ऊपर जो कमीशन है वो लाहौर वाले ने ले ली, उधर वाले ने उधर ले ली। ठीक है, इसको वे कहते हैं हवाले का काम। ठीक हो गया। जी हाँ, यानी कि आप और ये पाकिस्तान में कौन लोग कर रहे हैं? इसके पीछे ये जो 20 लाइसेंस दिए हुए हैं ना इन्होंने, गवर्नमेंट ने, मनी एक्सचेंज की? मनी एक्सचेंजर कंपनी, अच्छा, ये अच्छा। सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये सब इन्वॉल्व है। इनके दुबई भी ऑफिसेज है, ठीक है। इनके यहाँ भी ऑफिसेज है। तो यानी कि आपने इनके यहाँ के ऑफिस में पेमेंट करनी है और आपको दुबई के अंदर उतनी बिल्कुल। अमाउंट आपको मिल जानी है, नहीं नहीं, वो excluding the अपनी कमीशन commission। लेते हैं। ऑब्वियस कमीशन वो कभी 3% होता है रेट, कभी 4% होता है, कभी यानी कि 5% होता है। 100 रुपए के पीछे 3 रुपए जो है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे आपको। आप 103 रुपए देंगे, वहां आपको 100 रुपया मिलेगा। ओके, ओके। या आप 104 रुपए देंगे, आपको 100 रुपया मिलेगा। और फर्दर आगे क्या होता है इस मनी का? उस मनी को सीधा चाइना भेज देते हैं, ठीक है। या उस मनी से वहीं से दुबई में से माल खरीद के यहाँ एलसी के जरिए माल आ जाता है। इस तरह एलसी नहीं खुलती। और गवर्नमेंट को ये नुकसान हो रहा है कि अगर ये प्रॉपर फॉर्म से जाए, टीटी खुल के जाए, तो फिर गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट है। नो 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 नो, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके साथ 55 बैंक है, किसी बैंक से एलसी खुल जानी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहते हैं, ठीक है। एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलना चाहिए, ताकि पता चले कि हमने पाक रुपीस दे के हमने डॉलर लिए हैं। बिल्कुल ठीक। वो स्टेट बैंक का काम है मॉनिटरिंग करना। हवाला कैसे होता है? फर्ज किया इस साल हमारी कोई 42-43 अरब डॉलर की पेमेंट थ्रू बैंक आई है। ठीक है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं, जो पेमेंट वहां से इधर आती है उन लोगों को 5% इंसेंटिव दे दें।
اچھا اگر گورنمنٹ 5% انہیں ٹیکس میں انسینٹیو دے دے تو کوئی بندہ حوالے کا کام نہیں کر سکتا. obvious ہے وہ کمیشن جو جاتی ہے وہ بھی رک جائے گی اور ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا. ان کو 5% بلکہ سٹارٹ میں 10% دیا جائے. مثلا اگر آپ وہاں $1,00,000 دیں ان کو $10,000 کے ادھر ٹیکس ایگزمپشن دے دیں تاکہ آپ کا آفیشیل چینل کھل جائے. مگر یہ ساری باتیں دیکھیں نا، جو بابو سرکار اوپر بیٹھی ہے، بابو سرکار کو اگر یہ کہنا 10% دینا ہے، وہ کہتے ہیں کیوں دیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دیمک کی طرح جو ملک کو چاٹ رہے ہیں، ان بچھووں سے بچانے کے لیے اکانومی کو اس کا طریقہ کار کرنا پڑے گا. میں آپ سے عرض کروں، یہ اتنا بڑا میں نے آپ کو پوائنٹ آج دیا ہے، اس پوائنٹ پہ اگر حکومت کام کر لے تو ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5 سال کے بعد ہمیں آئی ایم ایف سے سارے پروگرام ہمارے سارے رول آن ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 12 سے 15 ارب ڈالر منی ٹریل بچ جائے آپ کی، تو 12-15 ارب ڈالر ہی آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے نا، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں ایسے بزنس کا کیا فائدہ جس بزنس میں ہمارا اکانومی گرتی جائے، ہمیں اس اکانومی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے آج کا پروگرام کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ خدا کے لیے اس حوالہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے غور کیا جائے، نہیں تو آپ کی معاشی سسٹم مزید خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو اگلے سال ان دنوں میں آپ دیکھنا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم از کم $60 ارب کراس کر جائے گا. میں علانیہ کہہ رہا ہوں. اور اگر آج اس کو کنٹرول کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، بہت نیچے آ جائے گا. کیونکہ جب ایل سی کھلے گی، دیکھیں یہ پلاسٹک کی بوتل ہے، اس کا را مٹیریل چائنا سے آ رہا ہے ٹھیک یا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے. بالکل. اگر اس کی انڈر انوائسنگ ہوگی یا اس کو بغیر انوائس کے بغیر لیٹر آف کریڈٹ کھولا جائے گا تو یہ تو غلط کام ہوا نا. جیسے ہم شور مچا رہے ہیں کہ ایران کی ٹریڈ میں ایل سی نہیں کھل رہی، اور ایران کی ٹریڈ میں ایل سی نہیں کھلنے سے ہمیں پورے سال میں 2 سے 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. مگر یہ تو کنٹینیو نقصان ہے. اگر ایران کی ٹریڈ سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوتا ہے، وہ ہم سے رائس لے لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم سے کنو لے لیتے ہیں، ہم سے کئی اشیاء لے لیتے ہیں، مگر یہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں لیتے. بالکل. یہ سیدھا چائنا میں جاتا ہے. چائنا والے تو بغیر، مگر ہمارے چائنی ہائی کمشنر اور ایمبیسیڈر کو چاہیے کہ جب تک کسی لوکل بینک کی ایل سی نہ ہو یہ شپمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر چائنا کے اندر تو سر کیش کے اوپر بھی آپ کو سامان مل جاتا ہے. دیکھیں سر، میں بات چائنا پہ نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں جو میرا ملک لوٹ رہا ہے. میرا ملک اس لوٹ رہا ہے اور پڑھا لکھا لوٹ رہا ہے. اس پہ آپ نے 1.5 کروڑ روپیہ ٹیکس لیا ہے. اور بھائی ٹیکس کس بات کا لیا ہے؟ اور ان سے صرف ایک کوشچن یہ کر لیں، اگر کسٹم ڈپارٹمنٹ بھائی اگر ایل سی نہیں ہوگی تو منی ٹریل دینی پڑے گی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی امپورٹ جو ہے وہ اس طرح تیزی سے گرے گی جس طرح ریت کی دیوار گرتی ہے. بالکل. تو میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہ ایک ایسا پروگرام اور ایسا ٹچی پروگرام میں نے آپ کو دیا ہے اور ایسا بھی لاگ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کے کہ آپ بلیو کریں پاکستان کی گیم چینج ہے یہ. جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی سی پیک گیم چینجر تھا، یہ اس سے بڑا گیم چینجر ہے. بالکل. کیونکہ آپ نے ایک سوراخ بند کر دیا بالٹی کا، یعنی کہ آپ نے اس بوتل کا نیچے کا حصہ بند کر دیا، تو اس کا مطلب بوتل بھر جائے گی. اب پھر آپ کے بزنس کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بغیر بینک کے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے ان کو سمجھائیں کہ اس طرف کام کریں. میاں صاحب یہ بتائیے کہ ہماری ٹریڈ بیلنس کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹریڈ بیلنس اس لیے نہیں ہو رہی، آپ نے کاٹن انڈسٹری نہیں لگائی. جب سے بٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا پاکستان میں انڈسٹری کو، اس دن کے بعد سے ابھی تک کاٹن انڈسٹری بنی نہیں. ٹھیک ہے. یہ اس پیج، یہ جو پیج ہے، یہ جو ایک اس کا ایک چیز آپ نے چائنا سے سپرنگ تک منگوایا ہے. ایسے ہی ہے. یہ سپرنگ بنانے کی مشینیں یہاں نہیں ہیں، تو میں کیا ملک کو ترقی کروں گا؟ آپ نے کاٹن انڈسٹری کو تباہ کر دی ہے. تو میجر ریزن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے بیلنس نہیں ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ تبھی بیلنس ہوگی اگر آپ کاٹن انڈسٹری لگوائیں گے. اور اس کے علاوہ کون سی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے؟ نہیں، کاٹن انڈسٹری ہوگی. کاٹن انڈسٹری سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کاٹن چھوٹی، دیکھیں ٹوئٹا میں 20,000 پارٹس لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 20,000 انڈسٹری لگتی ہے نا. ٹوئٹا گاڑی ایسے تو نہیں بن جاتی.
دیکھیں آپ نے کوئی گھر بنانا ہوتا ہے کتنی چیزیں خریدتے ہیں. اس طرح کاٹیج انڈسٹری جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کاٹیج انڈسٹری کے لیے دیکھیں آپ کی 5 کروڑ روپے ایکڑ تو زمین کا ریٹ ہے. بالکل. کہاں سے لوگ لیں گے 5 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین؟ گورنمنٹ کو جس طرح ایوب جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے پاکستان میں انڈسٹری لگوائی تھی, جس طرح الحمدللہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے انڈسٹری لگوائی تھی, 2% پہ حدیبیہ پیپر مل کو لون ملا تھا. میاں صاحب یہ ذرا کائنڈلی نا ایک لے مین کے لیے کلیئر کرتے ہیں, ایک کامن پرسن جو ہے جو عام پاکستانی ہے اس کی سمجھ کے لیے یہ کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی بھی امپورٹر ایکسپورٹر اپنی منی ٹریل شو بھی کرا دیتا ہے کہ کس طرح پیسہ گیا, کس طرح پیسہ آیا, کیسے سامان آیا, تو اصل میں جو ہے وہ اس کا فائدہ کیا ہے, ملک کو کیا فائدہ ہے اور عوام کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ جو حوالے کا کام ہے, جو دبئی سے پیمنٹ ہوتی ہے اس کو سٹاپ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر ڈالر ہمارا نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ دیکھیں نا اس وقت 45 یا 42 ارب ڈالر جو پاکستانیوں نے ریمیٹنس بھیجا ہے, یہ ایکچولی 42 ارب ڈالر نہیں ہے, یہ تقریباً رقم اس سے کوئی 20% زیادہ ہے, 25% زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ 25% جو رقم زیادہ ہے نا وہ حوالے والے دبئی منگوا لیتے ہیں, وہ وہاں سے پیسہ سیدھا ادھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ انسینٹیو دے دیتی ہے 5%, بھی ٹیکس میں ہم جو بندہ یہاں زمین خریدے, گھر خریدے, گاڑی خریدے, اس کو ہم ٹیکس اس میں ایگزمپشن دے دیں گے, تو حوالے کا کام ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور ڈالر کا ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا. حوالے کا کام ختم ہوگا تو ہماری ساری جو ہے نا ڈاکومنٹ ہو جائے گا, سارا ہماری اکانومی ساری ڈاکومنٹری ہو جائے گی, ہر چیز اس میں ڈاکومنٹس آ جائیں گے. مثلا یہ پینسل خریدی ہے, اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہوگی. جب ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو اس ٹیکس لینے کا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے لوکل, آپ نے رسید لیتے ہیں, جو مال آپ نے امپورٹ کیا ہے اس کی منی کیسے گئی ہے اس کا تو ڈیٹیل مانگنا میرا حق ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پاکستان کی خطے میں پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت 15 سے 29 سال کے عمر کے نوجوانوں کی تقریباً 35 لاکھ نوجوان ہر سال آپ کی لیبر میں انوالو ہو رہا ہے, بے روزگار ہے, اس کو جاب چاہیے, وہ نہیں ہے, جاب لیس ہے. اس کے لیے ہمارے تقریباً اس وقت اندازاً کوئی 50,000 سے 60,000 لوگ ہر سال ہر مہینے جا رہے ہیں, تو 6 لاکھ بندہ تو چلا گیا. اب وہ جو 35 لاکھ میں سے 6 لاکھ چلا بھی گیا, چلو 10 بھی چلا گیا, تو 25 لاکھ لوگ تو پھر بھی ادھر ہیں. ان کو ہمیں ٹیفٹا جیسے ادارے, جیسے مریم نواز صاحبہ نے بنائے ہیں, اس کو بڑا ڈیولپ کر رہی ہیں. اگر اس کے اوپر زور دیا جائے, لوگوں کو ہنر سکھا دیا جائے, 3 مہینے کے شارٹ کورس سکھا دیے جائیں, تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس لیے ہم دیکھیں مایوسی گناہ ہے, مگر میں آپ کو جو آج بات جو کی ہے اس میں مسئلہ یہ میرا پرابلم آ رہا ہے, کنٹینیو بڑھتا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ بندہ ہر مہینے آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, سال کا 35 لاکھ ہو گیا تو ہم ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اس کا نقصان یہ ہوگا, لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا, منشیات پہ لوگ چلے جائیں گے, یہ چیزیں کنٹرول. تعلیم آگے آپ کی کمزور ہے, تعلیم پہ کوئی حالات نہیں آپ کے. میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں, 1990 میں پاکستان کی فی کس آمدنی بنگلہ دیش سے دگنی تھی, بھارت کی 56% زیادہ تھے. ہماری فی کس آمدنی 1990 میں بھارت سے 56% زیادہ تھی. اور آج کی اسٹیٹکس یہ بتا رہی ہیں کہ ہم بنگلہ دیش سے سالانہ 3.5% اور بھارت سے تقریباً 3.2% کم ہو رہے ہیں. ہر سال ہماری گروتھ نیچے جا رہی ہے. کہاں ہم ان سے ڈبل پہ تھے, بالکل, اور آج ہم نیچے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں, اور آبادی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ انکنٹرولبل سچویشن میں ہے, اور اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ آبادی کنٹرول ہو. دیکھیں ادھر فتوے آ جائیں گے مولویوں کے کہ آپ آبادی کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, ہم نے ایک نئی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, ہر بندہ ایک نئی دکان بنا کے بیٹھا ہے کہ یہ ہو گیا. اب دیکھیں نا 16 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ تعلیم ہے, نہ ہنر ہے, تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو ہماری لیکیج ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, نہیں تو ہم مزید تکلیف میں بڑھتے جائیں گے, اور یہ تکلیف اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ
ایک وقت آئے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ ہمیں خواتین کو بزنس میں اور ہنرمند میں ایکٹیو کرنے کی اشد ضرورت ہے. جبکہ بنگلہ دیش میں ہمارے سے 3 ٹائم زیادہ ہے. اگر بنگلہ دیش میں 100 عورتیں کام کرتی ہیں تو پاکستان میں 33 ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنی فگرز کو بڑھانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تبھی جا کے ہم ترقی کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. میاں صاحب آپ نے ایک انوائس دکھائی $1,39,000 والی, اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ انوائس اصل ہے کیا؟ شاہ صاحب یہ صرف ایک ہے, یہ صرف ایک ہے. ڈیلی اس طرح کی 400 انوائسیں, یعنی کہ 12,000 سے 15,000 انوائسیں ہر مہینے, سال کی 1.5 لاکھ سے زیادہ انوائسیں بن رہی ہیں. یہ اس کی منی ٹریل چاہیے مجھے. اور کون اس کی منی ٹریل دے گا؟ FBR دے گا, اسٹیٹ بینک دے گا, وزیر خزانہ دیں گے. اس کی منی ٹریل چاہیے وزیر خزانہ صاحب. مجھے صرف میرا معصومانہ سوال ہے, یہ جو آپ کا تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ہونڈی حوالے کا, خدا کے لیے اس کو کنٹرول کر لیں, ملک بہتر ہو جائے گا. اب دیکھیں شاہ صاحب, یہ پیسے کون لوٹ کے لے کے جا رہا ہے؟ وہ علی بابا 40 چور, وہی ڈکیت, وہی جو اپنی طرف سے گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں. یہ ان کے شیوار کے بغیر نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اس کے اوپر کنٹرول کر لو, ملک بچ جائے گا. یہ 12 سے 15 ارب ڈالر بڑے محتاط اندازے سے میں کہہ رہا ہوں, یہ رقم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو 150 ارب ڈالر سے 200 ارب ڈالر کا فراڈ نکلے گا. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ مزید اس طرح کی جو نشستوں کے لیے آپ کو بلاتے رہیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ خصوصی طور کے اوپر پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر تھا. مزید اس طرح کے انفارمیٹیو جو ہے ایپیسوڈز آپ دیکھتے رہیں گے, اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ پسند کرتے جائیے گا, لائک شیئر فالو کرتے جائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.